بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و بلغنا و نحن علی ذالک من الشاہدین۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، اصل بیان اور واعظ تو انشاءاللہ بڑے حضرت استاد جی مفتی ساجد الرحیم صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا۔ حضرت مفتی شریف صاحب ہمارے بہت پرانے مہربان دوست اور بھائی ہیں، ان کے حکم کی تعمیل میں بس کچھ مختصر سی گزارشات اس مناسبت سے پیش کروں گا کہ جس نسبت سے یہاں پر ہم جمع ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت کے مکمل ہونے کا موقع ہے، اور جس وقت نعمت مکمل ہو رہی ہوتی ہے تو یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور تو اس اعتبار سے تو یہ خوشی کا موقع بھی ہے، اور حضرت مفتی شریف صاحب دامت برکاتہم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے لیے ایک غم اور صدمے کا موقع بھی ہے، کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے ان کا صاحبان شفقت، ان کے والد صاحب کا سایہ ان کے سر سے اٹھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ان کے لیے یہ ایک صدمے کا موقع ہے۔ اور ہمارے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کے ہر لمحے اور ہر موڑ کے اعتبار سے یہ رہنمائی موجود ہے کہ اگر کوئی بھی حالت پیش آ جائے تو ہم نے زندگی میں اس موقع پر کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نمونہ اور اسوہ اور ایسی کامل ہستی عنایت فرمائی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک میں، کہ جب بھی ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کسی بھی لمحے کے لیے کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو کہ اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے جو سب سے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ احسان بھی ہمارے اوپر فرمایا کہ ایسی کامل مکمل اکمل شخصیت ہمیں عطا فرمائی کہ جن کی ذات میں ایسی کوئی کمی نہیں ہے کہ بندہ اس کی طرف رجوع کرے کہ مجھے یہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہے اور وہاں سے رہنمائی نہ ملے، ایسی کامل شخصیت عطا فرمائی۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا بلکہ ہر ایمان والے کے لیے لازمی قرار دیا ہے کہ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی کام تو حضور کے طریقے کے مطابق کر لو اور کوئی کام کسی اور کے طریقے کے مطابق کر لو، یہ اختیار ہمیں نہیں دیا، بلکہ لازمی قرار دیا کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کامل مکمل ہستی کے زندگی کے مطابق کرنا پڑے گا۔ جب تک یہ نہیں کرو گے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ محبت بھی سب سے زیادہ رکھنی تو حضور کے ساتھ، اور کسی کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے تو یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق۔ یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے جو ہمارے ایمان کا لازمی تقاضا ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور یہ جو دو موقع میں نے بتائے کہ جس کی نسبت سے یہاں پر ہم جمع ہیں، کہ ایک موقع تو یہاں پر ابھی خوشی کا ہے کہ بچوں نے قرآن شریف پڑھا، مکمل ہو گیا، تو اب یہ خوشی کا موقع ہے، اور دوسرا مفتی صاحب کے اعتبار سے ایک صدمے کا موقع ہے۔ تو اب یہ دونوں حال ایسے ہیں جو ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں ابھی بھی پیش آ رہے ہیں، آئندہ بھی پیش آتے رہیں گے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی، کبھی کسی وقت کوئی اچھی خوشی کی بات ہوگی، کسی وقت اچھے خوشی کے لمحات ہوں گے، تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے تھوڑا سا میں یہ عرض کروں گا۔ اور اگر کسی وقت پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، تو اس وقت کیا کرنا ہوگا۔ یہ دونوں طرح کی رہنمائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو چونکہ اصلاً جو تقریب ہے وہ بچوں نے حفظ ناظرہ مکمل کیا، قرآن شریف کی دولت نصیب ہوئی، تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو ملی ہے۔ یعنی قرآن کریم اگر کوئی بچہ یا کوئی مسلمان درست طریقے سے اس کو پڑھنے پر قادر ہو گیا، صرف اس کے الفاظ پڑھنے پر اس کو قدرت حاصل ہو گئی، تو یہ کتنی بڑی دولت اس کو مل گئی۔ یعنی حالانکہ قرآن کے اندر اس سے زیادہ مزید اور بہت بڑے بڑے خزانے بھی چھپے ہوئے ہیں،
لیکن جو آدمی صرف قرآن کے حروف اور الفاظ کو پہچان گیا اور یہ پتہ چل گیا کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی سیکھ گیا، تو یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ کتنی جی؟ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں۔ پھر مثال دے کر سمجھایا۔ ہم سارے شروع میں پڑھتے ہیں جہاں سے قرآن کریم شروع ہو رہا ہے، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے تو الف لام میم ہے کہ نہیں، سورہ فاتحہ کے فوراً بعد، تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید ایک ہی لفظ ہوگا، ایک ہی حرف ہوگا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، الف الگ حرف ہے، لام اس میں الگ حرف ہے، میم اس میں الگ حرف ہے۔ تو لہٰذا اگر الف لام میم پڑھا تو کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں مل گئی۔ تو اور یہ جو نیکی ہے، نیکی یہ کہاں کی کرنسی ہے؟ اس دنیا کی یا آخرت کی؟ نیکی کہاں کی کرنسی ہے جی؟ جیسے پاکستان کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ روپیہ۔ یعنی سعودی عرب کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ ریال۔ تو اب یہ نیکی کہاں کی کرنسی ہے؟ تو اس کی جو قدر و قیمت ہے یہ کہاں پر پتہ چلے گی؟ آخرت میں پتہ چلے گی۔ اب وہ کتنی بڑی ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے، صرف ایک چھوٹی سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کی مختلف شانیں تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا۔ بھائی یہ جو کیمرے والے ساتھی ہیں نا، ذرا بیٹھ جائیں آپ ذرا۔ جی کوئی بتائیں نا جی کیا بات ہو رہی تھی، کہ پتہ چلے کہ یہاں پر جسمانی طور پر تو حاضر ہیں، ذہنی طور پر بھی حاضر ہیں کہ نہیں؟ کوئی بتائے جی۔ جی ہاں، نیکی آخرت کا سکہ نا، تو بتانے لگا تھا کہ ایک نیکی کی کیا قدر و قیمت ہے۔ دیکھیں حضرت انبیاء کی اپنی اپنی شانیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت اور حکومت دی۔ یہ ہمارے ہاں بھی حکومتیں ہیں، لیکن یہ جو حکمران ہیں کتنے وہ ہیں بے بس اور لاچار ہیں، ہم شاید اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ بہت ان کے پاس طاقت اور قوت اور پاور ہے، لیکن یہ کتنے بے بس ہیں، کل اختیار ان کا کیا ہے ہمیں اس کا بھی اندازہ ہی نہیں، بہت محدود اختیارات ہیں۔ پہلے زمانے کی بادشاہتیں تھیں ایسی کہ واقعتاً وہ طاقت اور قوت ہوتی تھی۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان کو جو ہم نے حکومت دی، اب آئندہ کبھی کسی کو ایسی بڑی حکومت نہیں ملے گی، جو زمین پر بھی تھی، آسمانوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، جنات پر بھی تھی، اور جو زمین کے جانور تھے خشکی کے ان کے اوپر بھی تھی، جو سمندر کے جانور تھے ان کے اوپر بھی تھی، ساری مخلوقات کے اوپر حکومت تھی، اور سب جانوروں کی اور انسانوں کی اور ساری مخلوقات کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ یہ شان تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو اب ایک دفعہ اپنے اور ہوائیں ان کے حکم کی پابند تھی۔ اب ان کا تخت تھا، بہت بڑا تخت تھا، مختلف روایات ہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک وقت میں لاکھوں کرسیاں اس تخت کے اوپر لگتی تھیں، اتنا بڑا تخت تھا، اور ان کے حکم سے ہوا اس کی تابع تھی، تو جہاں جانا ہوتا تھا وہ تخت کے اوپر تخت کو اڑا کے لے کے جاتی تھی ہوا۔ جیسے ہم ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں تو وہ اس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا وہ اس سے بھی آگے کی چیز تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ یہ تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، اور سارے جو ان کے احباب تھے، وزیر اور مشیر اور باقی جو سارے لوگ تھے وہ سب ان کے ساتھ تھے۔ تو یہ نیچے ایک آدمی اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، کسان تھا کوئی، اس نے دیکھا اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان، تو کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا شان عطا فرمائی، کیسی زبردست حکومت عطا فرمائی، جس کی یہ شان ہے کہ پورے تخت کے اوپر ہزاروں لوگ بیٹھے اور ہوا اس کو اڑا کے لے کے جا رہی ہے جہاں پر چاہیں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس میں یہ صلاحیت بھی تھی آواز سننے کی، تو آواز سن لی، انہوں نے روک لیا اس کو تخت کو اور آگے، اور اس کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کہا کہ تم نے ابھی کیا کہا؟ تو اس نے اپنی بات دوبارہ دہرائی، کہا کہ میں نے یہ کہا کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، کیسی زبردست حکومت دی ہے سلیمان علیہ السلام کو۔ تو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو تم نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہے، یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا ہے اور جو کچھ اس پوری دنیا میں ہے، اس کی قیمت اس سب سے بڑھ کے ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی قیمت اس سب سے بڑھ کے ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ تو ان کے اوپر تو پوری دنیا ان کے تابع تھی۔ کیوں؟ کیا وجہ؟ کہ یہ چیزیں ساری کی ساری ہیں عارضی اور فانی۔ دنیا خود کیا ہے، ایک دن اس نے ختم ہو جانا ہے، جو یہاں پر آیا ہے اس نے ختم ہو جانا ہے، جو یہاں پر آیا اس نے واپس جانا ہے۔ تو یہاں پر آنے والی جتنی چیزیں ہیں وہ بھی فانی۔ اور یہ جو سبحان اللہ کہا ہے،
یہ ہے آخرت کی چیز. اور آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے. ایسی یعنی دنیا ختم ہونے کی چیز ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے؟ ہمیشہ رہنے کی چیز ہے. تو یہ وہاں کی کمائی کر لی، تو جب وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے تو جو اجر و ثواب ہے. اب کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس گلاس کے اندر کوئی کہے کہ جی میں پورا جگ پانی کا ڈال دوں، تو کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس دنیا کی کوئی بھی چیز، کیونکہ اس نے ختم ہو جانا اور اس سبحان اللہ نے ختم نہیں ہونا، تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس سبحان اللہ کی قیمت نہیں بن سکتی. یہ سمجھایا اس کو. تو اب یہ جو ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، یہ کہاں کی کرنسی کی کمائی ہو رہی ہے؟ آخرت کی کرنسی کی کمائی. اور کتنی بڑی کمائی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں کتنے حرف ہیں، یعنی حرفوں سے مل کے لفظ بنتے ہیں نا، لفظوں سے مل کے جملہ بنتا ہے. حرف سب سے چھوٹی چیز ہے. تو اب علماء نے قرآن کریم کے اوپر جو محنت کی ہے، اس میں اس کے کھولا اس کو کہ کیا کچھ ہے قرآن میں، تو یہ بھی غور کیا کہ قرآن میں کتنے حرف ہیں. تو علماء کی رائے یہ ہے کہ 3 لاکھ سے کچھ اوپر حرف ہیں. کتنے جی؟ اب اوپر کتنے ہیں؟ کچھ کہہ رہے ہیں 25,000 ہیں، کچھ کہتے ہیں 30,000 ہیں، کچھ کہتے ہیں کم یا زیادہ، لیکن 3 لاکھ پر کتنا ہے؟ سب کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. تو اب ایک حرف پر کتنی نیکیاں مل رہی ہیں؟ 10. اب 3 لاکھ کو ذرا 10 سے ضرب دے لیں تو کتنی نیکیاں بنیں گی؟ کوئی حساب کتاب کا ماہر ہے جی کوئی آپ میں سے؟ جی 3 لاکھ کو ذرا 10 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا جی؟ 30 لاکھ. 30 لاکھ. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک مرتبہ جو بچہ یا کوئی بڑا ایک مرتبہ قرآن کو الحمدللہ سے شروع کر کے والناس تک پڑھ لے گا، اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی جی؟ کم از کم 30 لاکھ، کم از کم. یہ سب سے چھوٹا پیمانہ ہے اللہ تعالیٰ کا. ورنہ بعض اوقات ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ 700 لکھتے ہیں. قدردانی ہے نا. جتنی زیادہ نیت اچھی ہوتی جائے گی کہ کس کے لیے کام کر رہا ہوں، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اتنا زیادہ نیکی کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ تو کم سے کم ہے. نہیں تو آپ میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جس نے کبھی 30 لاکھ روپے اکٹھا دیکھا ہو؟ کوئی ہے جی آپ میں سے ایسا 30 لاکھ روپے اکٹھا دیکھا ہو؟ تو اب یہ تو یہاں کے روپے کرنسی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تو آخرت کی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے. اور 30 لاکھ نیکیاں تو ایک مرتبہ پڑھنے پہ مل رہی ہیں. تو اب اگر کسی آدمی کو زندگی میں توفیق مل جائے کہ اس سینکڑوں مرتبہ اس نے قرآن ختم کیا ہو، تو کتنے نیکیوں کے انبار ہیں، کتنی بڑی دولت ہے جو ان بچوں نے جنہوں نے آج ناظرہ پڑھنا مکمل کیا، یہ دولت ان کو ملی. اندازہ ہو رہا ہے کہاں کی دولت انہوں نے کمائی ہے؟ آخرت کی. اور کتنی بڑی دولت کمائی ہے. نہیں تو یہ تو ایک وہ چیز ہے کہ اب یہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہوتا ہے؟ شکر کرنا ہوتا ہے. کیا جی؟ جب بھی کوئی خوشی کا موقع، کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی آئے، کوئی خیر کی بات ہو، تو شکر کرنا ہے. شکر سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے میں نعمتیں اور بڑھا دوں گا. جی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج میرے پاس یہ نعمت اتنی ہے، یہ بڑھ جائے، میرے پاس آج 100 روپے ہے، یہ بڑھ جائے، تو اس کے اوپر شکر کرنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانا بھی شروع کر دیں گے، اور اس کی برکت سے یہ 100 بھی محفوظ ہو جائے گا. یہ بھی چھینیں گے نہیں اللہ تعالیٰ. یہ 2 نعمت، یہ شکر کرنے سے یہ 2 فائدے ہوتے ہیں. تو اب یہ جو اتنی بڑی دولت مل رہی ہے کہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا جی، تو اب اس کے اوپر بھی ہمیں شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک بات تو یہ یاد رکھنی کہ خوشی کے موقع پر کیا کرنا ہے جی؟ شکر. اور شکر پھر کیسے ہوتا ہے؟ تو شکر کی 2 صورتیں، یہ جو ابھی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی خطبے میں، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت کو بیان کیا. ایک تو یہ ہے کہ زبان سے شکر کے کلمات ادا کیے جائیں. ٹھیک ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، تو ہم کہیں کہ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور پھر اسی طرح دوسری شکر کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے شکر ادا کرے. اب اگر اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے تو زبان سے بھی الحمدللہ کہیں اس کے اوپر، اور عمل سے شکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے کہیں وہ کام ہم کریں. تو اصل شکر گزاری اور قدردانی کیا ہوگی؟ یہ عمل والی ہوگی. اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ یہ کام نہ کرنا، ان کاموں سے ہر صورت میں رکیں، بے شک ہمارا دل کتنا ہی نہ چاہ رہا ہو. تو اصل شکر کیا ہوگا؟ یہ عمل والا شکر ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ شکر کی کتنی قسمیں ہوئی جی؟ زبان سے شکر اور عمل سے شکر. تیسری بات کہ شکر جب کرنا ہے تو جس نے نعمت دی ہے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے، اور جس واسطے سے وہ نعمت ملی ہے اس واسطے کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے. یہ بات بھی کوئی مشکل تو نہیں ہے جی؟
آسان ہے؟ جو پیچھے ساتھی بیٹھے ہیں، جو کہ بات مشکل ہے، یہ آسان ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا بھی شکریہ، اور جس واسطے سے ملی ہے اس کا بھی شکر۔ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، کیونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے نا، تو ہمیں بعض اوقات اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ شکر کا معنی بس یہ ہے قدردانی، کہ جو چیز مالک نے جو نعمت دی ہم اس کی قدردانی کریں۔ تو اب وہ قدردانی خود اس دینے والے کی بھی کرنی ہے، اور جس واسطے سے ملی ہے اس کی قدردانی بھی کرنی ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے کتاب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، یہ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ کیا ہے جی؟ معجزہ ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزوں میں سے ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی انبیاء کے معجزے تھے وقت کے ساتھ ساتھ، جب نبی گئے تو ساتھ ہی معجزات بھی چلے گئے، لیکن چونکہ ہمارے حضور کی نبوت قیامت تک ہے تو آپ کا معجزہ بھی کیا ہے؟ قیامت تک ہے۔ تو یہ قرآن آپ کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک رہتی دنیا تک باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی کہ اس کے اندر دنیا میں کامیاب ہونا ہے، یہ نسخہ بھی قرآن میں موجود ہے، آخرت میں کامیاب ہونا ہے، یہ نسخہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی نسخہ قرآن میں موجود ہے، کامیاب کیسے ہونا ہے یہ نسخہ بھی قرآن میں موجود ہے، ناکامی سے کیسے بچنا ہے یہ نسخہ بھی قرآن میں موجود ہے، پوری زندگی 24 گھنٹے کیسے گزارنی نسخہ سارا کہاں موجود ہے۔ تو یہ تو اتنی بڑی دولت تھی، تو یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے کہ مالک تو نے یہاں بھیجا ہمیں امتحان کے لیے، تو یہ ساتھ ساتھ اس کا امتحانی پرچہ بھی ہمیں ساتھ ہی دے دیا۔ دوسرے نمبر پر اب اس میں واسطہ کون بنا؟ اس نعمت، اتنی بڑی نعمت ملی ہمیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور واسطے کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تو واسطہ کون بنا؟ تو قرآن کس کے واسطے سے امت کو ملا؟ اللہ تعالیٰ میں اور ہمارے درمیان کون واسطہ ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی آپ کے اوپر آئی نا غار حرا کے اندر، سب سے پہلی جو وہی آئی، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر واسطہ بنے۔ یہ ایک ایسی چیز تھی جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو امانت کا بوجھ تھا، یہ دنیا میں کسی چیز میں یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ اٹھا لیتا۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے اٹھایا، اور انسانوں میں سے بھی یہ جب قرآن کریم نازل ہونا تھا تو کسی چیز میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اٹھا سکتا۔ علی قلب کے الفاظ قرآن کریم میں کہ آپ کے قلب اطہر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ اس کا تحمل اور برداشت کر سکتا اس کو۔ تو یہ واسطہ کون بنے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن کون ہے؟ حضور کی ذات۔ تو جہاں پر شکریہ ادا کرنا ہے، قدردانی کرنی ہے، تو کس کی کرنی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر حضور کے اور ہمارے درمیان واسطہ کون ہے اس نعمت کے ملنے میں؟ جی صحابہ۔ کون ہے جی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہستیاں ہیں کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جیسے میں بات کر رہا ہوں تو میرے مخاطب کون ہیں؟ آپ لوگ ہیں نا، آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی کسی کو مخاطب کر رہے تھے، وہ کون لوگ تھے؟ یہی صحابہ کرام تھے۔ قرآن جہاں پر کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تو کون لوگ سامنے کتاب تھے؟ صحابہ تھے نا۔ اور قرآن جب کہہ رہا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، منافقوں کو کہہ رہے کہ ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے یہ لوگ ایمان لے کے آئے، تو کون لوگ ایمان والے اس وقت موجود تھے؟ صحابہ کرام۔ تو یہ حضور کے اور ہمارے درمیان واسطہ کون ہے؟ تو دوسرے نمبر پر کس کی شکر گزاری اور قدردانی کرنی ہے؟ صحابہ۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے یہ امانت اس سے اگلی نسل کو پہنچائی، اس نسل نے اس سے اگلی نسل کو، اس نسل نے اس سے اگلی نسل کو۔ تو یہ جو اساتذہ کی پوری پیڑھی چلی آ رہی ہے، جس طرح جن بچوں نے آج ایک استاد سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، اس استاد سے جب اس کی سند پوچھی جائے گی تو یہ پوری کی پوری ایک ایک واسطے سے پیچھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے ہیں درمیان میں سب معلوم ہو سکتے ہیں۔ اور پھر حضور نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست استفادہ کیا جبرائیل امین کے واسطے سے، تو یہ سند ان سے یہ اللہ رب العزت تک پہنچے گی براہ راست۔ تو اب یہ جو واسطہ ہے کون ہے؟ تیسرے نمبر پر بنے یہ اساتذہ کرام ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کے بعد کس کی قدر کرنی ہے؟ بولیں جی، توجہ ہے ادھر۔ صحابہ کے بعد کس کی قدردانی اور شکر گزاری کرنی ہے؟ اساتذہ کرام کی، کہ یہ ان اساتذہ کرام کی محنت سے ان بچوں کو یہ اتنی بڑی دولت مل گئی کہ پورا قرآن کہیں سے بھی آپ ان سے پوچھ لیں، یہ اس کے پڑھنے کے اوپر ان کو مہارت حاصل ہوگی۔ اب یہ ساری زندگی جتنا ثواب ان بچوں کو ملے گا براہ راست ان کے استاد کو بھی ملے گا جی، یعنی استاد اور والدین جو اس کا ذریعہ بنے، یہ ان دونوں کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس استاد نے یہ قرآن پڑھایا اور جس ماں نے یا باپ نے یا سرپرست نے یہ فکر کی کہ میں نے اس بچے کو اس استاد سے قرآن پڑھوانا ہے،
ان دونوں کو، یہ بچہ زندگی میں جب بھی یہ قرآن پڑھے گا ان دونوں کو اس کا ثواب ملے گا، بے شک یہ بچہ اس کی نیت کرے یا نہ کرے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اگر نیت کرے کہ میرے استاد کو یا میرے ماں باپ کو ثواب نہ ملے تب بھی ملے گا، یہ ایسی اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ تو اب یہ کتنے بڑے محسن ہیں یہ والدین اساتذہ۔ اسی طرح جن والدین نے یہ فیصلہ کیا اور ان بچوں کو یہاں پر پڑھایا، یہ بھی تو اس کے اندر ذریعہ بنے نا کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا کہ یہ کام بھی ایک کرنے کا کام ہے۔ تو کن کن واسطوں کی قدردانی اب ضرورت ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرما دی۔ دوسرے نمبر پر واسطہ کون بنا اس کے اندر؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ حضور کے لاکھوں کروڑوں احسانات میں سے صرف ایک احسان ہے ابھی۔ یہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، لیکن ہمیں اس کی فکر ضرور کرنی ہے۔ یہ حضور کا ہمارے اوپر جتنے احسانات ہیں، ہمیں احسان فراموش نہیں بننا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو نبھانا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس لمحے میں حضور کا عمل کیا تھا۔ یہ خوشی کا موقع پہ تو حضور کا عمل کیا تھا؟ تو خوشی کے موقع پہ حضور کا عمل یہ تھا کہ شکر کرتے تھے، قدردانی کرتے تھے نعمت کا بھی، اور یہ کہتے حضور نے فرمایا، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی تھی، وقت پورا ہو رہا ہے، صرف ایک بات میں عرض کر کے انشاءاللہ بات اپنی ختم کرتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارکہ خطبے میں پڑھی اس میں حضور نے یہی بات ارشاد فرمائی، کہا کہ جو اس نعمت ملنے کا جو واسطہ ہے، جو اس کا شکر نہیں ادا کرتا یہ خالق کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر نہیں ادا کرتا یہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے کوئی کہے کہ جی بس یہ تو جس نے نعمت دی میں صرف اسی کا شکر ادا کروں گا، درمیانی واسطوں کو مائنس کرتا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو ان کو یاد بھی رکھنا ہے، ان کے احسانات کی قدر بھی کرنی ہے، اور ان کا اس احسانات کا بدلہ چکانے کی کوشش بھی کرنی۔ دوسری بات انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پر میں اس کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی میں دو ہی قسم کی حالتیں پیش آئیں گی، کبھی اچھی حالت ہوگی جو اور خوشی کے لمحات ہوں گے تو اس میں کرنا ہے شکر، اور کبھی ہوگی پریشانی۔ یہ دو ہی حالتیں ہیں صرف، اور کوئی حالت دنیا کی، یا خوشی ہوگی یا غمی ہوگی۔ تو کبھی پریشانی ہوگی، صدمہ ہوگا، کوئی بھی صورت اس کی ہو سکتی، کبھی بیماری آ گئی، کوئی عزیز دنیا سے فوت ہو گیا، مالی نقصان ہو گیا، فصل کا نقصان ہو گیا، کوئی اور دکھ صدمہ پہنچ گیا، تو اس صورت میں کیا کرنا ہے؟ صبر۔ کیا ہے جی؟ دوسری حالت میں کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور صبر کس چیز کا نام ہے کہ جو صدمہ پہنچا اس کا اظہار تو بندہ کر سکتا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہ کرے۔ ٹھیک ہے، دل کے اندر جو صدمہ اور غم پہنچا ہے اس کا اظہار ایک الگ بات ہے۔ جیسے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں لگا، اور حضرات صحابہ کرام حیران ہیں، یا اللہ کے رسول آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا نظام بنایا ہے کہ انسان آنسو بہا لے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے میں وہی کروں گا جو اللہ رب العزت کو راضی کرنے والی بات ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم ہیں ہی اللہ رب العزت کے اور اسی کے پاس واپس لوٹ کے جانا ہے۔ تو جب بھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور صبر کی کل حقیقت کیا ہے کہ بس انسان زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہ کرے، بس جو حالت اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایسی ہی راضی ہوں، کیونکہ وہ ہماری حکمتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو جب پہلے اچھی حالت تھی تب بھی اسی کی طرف سے آئی تھی، تب بھی میں ایسے راضی تھا، اب اگر کچھ تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی تو میری حکمت اسی کے اندر ہوگی، تو میں اسی حالت میں راضی ہوں۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا، تو خلاصہ بس پوری گفتگو کا یہی ہے کہ دو ہی حالتیں زندگی میں پیش آئیں گی، کبھی اچھی حالت ہوگی، خوشی کی حالت ہوگی، تو اس میں کرنا ہے شکر جی، اور شکر جس نے نعمت دی ہے اس کا بھی کرنا ہے، اور جو اس میں واسطہ بنا ہے اس کا بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی پریشانی کی حالت ہو تو کیا؟ صبر کرنا ہے جی، اور صبر کی کل حقیقت یہی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔